السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ افغان طالبان کا 4 رکنی وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ فلپائن کے جنوبی صوبے سولو کے مسلم اکثریت علاقے جولو میں 2 دھماکوں کے نتیجے میں فوجی اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 9 مریض چل بسے ہیں، جبکہ مزید 496 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ پاکستان میں اب تک 2,93,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی علاقے کاغان کے بعض ہوٹلوں کے مالکان، ملازمین اور سیاحوں کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد متعدد ہوٹلوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 31 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 55 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ ملک میں اب کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,054 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,389 ہو گئی ہے، جبکہ 28,260 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی اطلاع ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں نافذ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغان طالبان کا 4 رکنی وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ چکا ہے، جہاں وہ امن عمل سے متعلق سینئر پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کے علاوہ پاکستان میں افغان مہاجرین کو درپیش مسائل پر بھی بات چیت کرے گا۔ طالبان کے دورے اسلام آباد پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں ان سے بروز منگل ملاقات کر رہے ہیں۔ طالبان کا یہ وفد ایک ایسے وقت میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے جب قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں افغان حکومت کے ساتھ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو برطانیہ سے وطن واپس لانے اور ان کی جماعت پر قومی مفاہمتی آرڈیننس کی طلبی کے الزامات پر پاکستان مسلم لیگ نون اور حکمراں جماعت تحریک انصاف کے درمیان لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ قانونی ماہرین کے نظر میں نواز شریف کو وطن واپس نہیں لایا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے مسلم لیگ نون کی نیب آرڈیننس میں مجوزہ ترامیم کو NRO کا نام دے کر تمام دستاویزات ٹویٹر پر شیئر کر دیے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ اگر حکومت کا رویہ ایسا ہی رہا تو آئندہ قانون سازی پر تعاون نہیں کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے صوبائی دارالحکومت کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پہلے مرحلے میں شہر میں 10,000 ہائی ریزولوشن کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً ایک دہائی سے تاخیر کا شکار اس منصوبے پر کام شروع کرنے کے اعلان پر سیکیورٹی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ شہر میں امن و امان کے قیام میں معاون ثابت ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے شمالی سیاحتی علاقے کاغان کے بعض ہوٹلوں کے مالکان، ملازمین اور سیاحوں کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد متعدد ہوٹلوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبے کے تمام تر سیاحتی مقامات میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کے وضع کردہ قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ صوبے بھر کے سیاحتی مقامات پر لوگ ملک بھر سے آ رہے ہیں، تاہم ان مقامات میں داخل ہونے پر سیاحوں کو ماسک پہننے کی سخت تاکید کی جا رہی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی 4 علاقائی جماعتوں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، پیپلز کانفرنس اور عوامی نیشنل کانفرنس کے لیڈروں اور بھارت کی 2 بڑی اپوزیشن پارٹیوں کانگریس اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان کے مقامی حلیفوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے جموں و کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور نئی دہلی کو خبردار کیا ہے کہ کشمیری عوام کو کوئی بھی ایسا فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکتا جس میں ان کی مرضی شامل نہ ہو۔
اگرچہ بھارتی حکومت نے ان لیڈروں کے سری نگر میں جاری کیے گئے اس مشترکہ بیان پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مقامی قیادت نے جموں و کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو بحال کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محض دیوانے کا خواب ہے۔ بی جے پی کے جموں و کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ جموں و کشمیر کو 5 اگست سن 2019 سے پہلے ہند یونین میں جو خصوصی پوزیشن حاصل تھی وہ ان کے بقول نفرت کی دیوار کی مانند تھی اور ریاست کی تعمیر و ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ فلپائن کے جنوبی صوبے سولو کے مسلم اکثریتی علاقے جولو میں 2 دھماکوں کے نتیجے میں فوجی اہلکاروں سمیت 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق پیر کو جولو میں یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے جس میں 5 فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ مسلم اکثریتی علاقے جولو میں سیکیورٹی فورسز طویل عرصے سے عسکریت پسند گروپ ابو سیاف کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کارلیٹو وینلون نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ پہلا دھماکہ سپر مارکیٹ کے قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل میں ہوا۔ ان کے بقول موٹر سائیکل میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا جس کے پھٹنے سے وہاں موجود 5 اہلکار اور 4 شہری ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل میں دھماکے کے تھوڑی دیر بعد اسی سڑک پر ایک خاتون خودکش بمبار نے اس وقت خود کو دھماکے سے اڑا دیا جب پولیس علاقے کو گھیرے میں لے رہی تھی۔ ایک اور فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل رولینڈو میٹھیو نے بتایا کہ دونوں دھماکوں میں 16 فوجی اور 20 سویلین زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی بھی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے۔ سولو کا علاقہ عسکریت پسند گروپ ابو سیاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہ گروپ خود کو داعش کا اتحادی قرار دیتا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اتوار کی شب مشتبہ دھماکے سے مرکزی گیس پائپ لائن پھٹ گئی جس کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے SANA کے مطابق وزیر توانائی محمد زہیر خربوتلی کا کہنا ہے کہ دمشق میں مرکزی گیس پائپ لائن کے پھٹنے کے باعث ملک بھر میں بجلی بند ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ بعض پاور اسٹیشنز آپس میں منسلک ہیں جو بجلی کی ترسیل کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان کے بقول دھماکے کے باعث بجلی کے کارخانوں کو گیس کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ امریکہ میں آئندہ نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل ریپبلکن پارٹی کا قومی کنونشن آج پیر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کنونشن میں جماعت کے ڈیلیگیٹس صدر ٹرمپ کو دوسری مدت کے لیے صدارتی امیدوار نامزد کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے ورچوئل کنونشن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کو جماعت کا صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کا کنونشن نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں منعقد ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ صدر ٹرمپ آج شام کو کنونشن میں پہنچیں گے جہاں پارٹی کے ڈیلیگیٹس انہیں دوبارہ اپنی جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزد کریں گے۔ تاہم منگل سے جمعرات تک کنونشن کی بیشتر سرگرمیاں واشنگٹن میں منعقد ہوں گی۔ صدر ٹرمپ کنونشن کے آخری روز شام کے وقت وائٹ ہاؤس میں اپنی نامزدگی کو منظور کرتے ہوئے تقریر کریں گے جس کے بعد جماعت کا کنونشن آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ امریکا کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے سمجھوتے کے بعد عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات تشکیل دینے کے بارے میں پر امید ہیں۔ یروشلم میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ پومپیو نے کہا کہ اگر مزید ممالک ایسا کریں تو اس سے مشرق وسطیٰ میں استحکام کو فروغ ملے گا اور ان ملکوں میں عوام کی زندگیاں بہتر ہوں گی۔ امریکہ نے اس ماہ کے آغاز میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سمجھوتا طے کروایا تھا جس کے بارے میں نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں ایک نئے دور کی ابتدا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے دوسرے ملکوں کے ساتھ قیام امن کے امکانات پر بات کرتے ہوئے اسے انتہا پسندوں کے خلاف اعتدال پسندوں کا اتحاد قرار دیا۔ اسرائیل کے دورے میں پومپیو اسرائیلی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کے دورے کے بعد پومپیو سوڈان، متحدہ عرب امارات اور بحرین جائیں گے۔
نیوزی لینڈ میں ہوائی جہازوں سمیت عوامی سفری ذرائع استعمال کرنے والے مسافروں کے لیے آج پیر سے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر آکلینڈ میں پہلے سے عائد اضافی پابندیوں میں اتوار تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم جسنڈا آرڈرن نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماسک ہمیں اور دیگر لوگوں کو اس وبا سے بچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سفری پابندیاں نرم کرنے کے باعث ملک میں معاشی سرگرمیاں خاصی حد تک بحال ہوئی ہیں، تاہم لوگوں کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور جنوبی کوریا میں دارالحکومت سول اور اس کے گرد و نواح میں کورونا وائرس نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے اور حکام اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ حکام نے عمارتوں کے اندر اور باہر ہر جگہ ماسک پہننے کی پابندی لازمی کر دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔